علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جاگرفی برج کورس 2023-24 کا برج کورس ہے۔ ڈے 19واں دن ہے سماجی علوم اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 19واں دن نقل و حمل اور مواصلات، شعبہ انسانی جغرافیہ۔ آموزش حاصل ہے نقشوں کی مدد سے قیاس کرنا اور نتیجہ اخذ کرنا۔ آؤ کچھ پرانی باتیں یاد کریں۔ کون سے جغرافیائی وسائل کے ذریعے جغرافیہ کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے؟ دوسرا، نقشے کے ذریعے کون کون سے اجزاء کی معلومات حاصل ہوتی ہے؟ تیسرا، نقل و حمل کے راستوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے کا جواب ہے نقشے، کتابیں، کتابچہ، سیر و تفریح، تجزیہ وغیرہ۔ دوسرے کا جواب ہے نقشے کا اصل مقصد خصوصی طور پر مقامات کی نشاندہی اور عناصر کے لحاظ سے تقسیم دکھانا ہوتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے نقل و حمل کے راستوں کی 4 قسمیں ہیں: سڑکیں، ریلوے راستے، ہوائی راستے، بحری راستے۔ اکتسابی تجربہ کار معلم ہے۔ نقل و حمل کے راستوں کی قسمیں: نقل و حمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل، نقل و حمل کی انسانی زندگی میں اہمیت، مواصلات، خبر رسانی کے وسائل اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت معلم واضح کرتا ہے۔ نقل و حمل کے مختلف ذرائع: سفر اور مال کی نقل و حمل کے لیے الگ الگ راستے اور ذرائع دستیاب ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک متبادل کا انتخاب ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ سڑکیں، ریلوے، آبی راستے، ہوائی راستے، پائپ لائن وغیرہ کے ذریعے نقل و حمل کی جاتی ہے۔ نقل و حمل کے راستوں اور ذرائع کا انتخاب: نقل و حمل اور سفر کے لیے متبادل راستوں اور ذرائع کا انتخاب کرتے وقت فاصلہ، طبعی ساخت، بازار، موسم، اشیاء کی نوعیت، وقت، اخراجات، مدت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا امور کو دھیان میں رکھتے ہوئے سفر یا نقل و حمل کیا جائے تو وقت اور اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے۔ مال کی نقل و حمل اور جلد اور محفوظ طریقے سے ہو سکتی ہے۔ مال کی قیمت کم رکھی جا سکتی ہے۔ نقل و حمل کی اہمیت: نقل و حمل ایک بنیادی سہولت ہے۔ نقل و حمل کے نظام کا فروغ ملک یا علاقے کی ترقی کا پیمانہ یعنی معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کے نظام میں اصلاح کی وجہ سے مال اور مسافروں کی حرکیاتی قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح صنعت اور بازاروں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ معاشی ترقی کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ فی کس آمدنی اور مجموعی گھریلو پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے نقل و حمل کی اہمیت درج ذیل نکات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ الف، تجارت کا فروغ اور جال۔ ب، صنعت کاری کی تیز رفتاری۔ ج، روزگار کے مواقع کی فراہمی۔ د، علاقائی روابط۔ ہ، جگہ کی افادیت۔ واو، قلت پر قابو۔ ز، علاقائی عدم توازن میں کمی۔ ہ، سیاحت کا فروغ۔ یہاں 2 نقشے دیے گئے ہیں۔ دونوں نقشوں کا مشاہدہ کر کے اندازہ لگائیے اور نتیجہ اخذ کیجیے۔ ضلع ستارہ، پانی کے اہم ذرائع اور زمین کی اہم طبعی شکلیں۔ ضلع ستارہ، اہم سڑکیں اور ریل راستے۔ درجہ والا نقشوں کا مشاہدہ کر کے ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ درجہ والا دونوں نقشوں میں کون کون سے اجزاء کی معلومات دی گئی ہے؟ دوسرا، نقشے میں کون کون سے علاقے میں نقل و حمل کے راستے زیادہ تناسب میں پائے جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ تیسرا، نقل و حمل کے راستوں کی ترقی کے کیا مسائل ہیں؟ پہلے کا جواب ہے دیے گئے نقشے میں 17 ضلع، پانی کے اہم ذرائع، زمین کی شکلیں، اہم سڑکوں اور حمل و نقل کے ذرائع کی معلومات دی گئی ہے۔ دوسرا ہے نقشے میں وسطی اور مشرقی علاقوں میں آمد و رفت کے زیادہ ذرائع موجود ہیں، اس کی وجہ سے زمین کا مستحکم ہونا اور آبادی کا گنجان پن ہے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے نقشے پڑھنے سے ہمیں نقل و حمل کے راستوں کی تشکیل کا مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ کسی علاقے کے نقشے کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کچھ حصوں میں راستوں کا گھنا جال ہے جبکہ دیگر حصوں میں نہیں ہے۔ کچھ حصوں میں تو نقل و حمل کے لیے راستہ نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے پہاڑ، دریا، وادیاں وغیرہ قدرتی عوامل کا نقل و حمل کے راستوں کی تشکیل پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ نقشوں کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ نقل و حمل کا راستہ، نقل و حمل کا ذریعہ، استعمال کس لیے؟ سڑک، رکشہ، مسافر کی آمد و رفت۔ سڑک، ٹرک، مال کی آمد و رفت۔ ریلوے، میٹرو، مسافر بردار۔ ہیلی پیڈ، ہیلی کاپٹر، ہوائی مسافر۔ آبی راستہ، کشتی، مسافر، سامان کی ترسیل۔
مزید معلومات آپ دکشا ایپ، ایٹلس، موبائل، کمپیوٹر 9ویں 10ویں 12ویں جماعت کی درسی کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نقل و حمل کا ایک راستہ ہے آبی راستہ آبدوز جنگ کے دوران، آبی راستہ جہاز اشیاء کی حمل و نقل، سڑک خچر مال برداری، ریل کا راستہ ریلوے مسافر، سرنگ کا راستہ بس ٹرین مسافر مال برداری۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔